اللہ رب العالمین نے قرآن میں 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 مہینے ہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں اللہ رب العالمین نے 4 مہینے کو حرمت والا قرار دیا ہے، عزت والا، احترام والا مہینہ قرار دیا ہے. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ احترام والے ہیں، یہ عزت والے ہیں. ذالک الدین القیم، اور یہی بالکل سیدھا دین ہے، یہی حق بات ہے، یہی درست دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو کہا کہ تم ان 4 مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم مت کرو. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور یہ کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اس وقت سے 12 مہینے ہیں. اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے کو حرمت والا قرار دیا، اور 4 مہینے کو حرمت والا قرار دینے کے بعد آگے ارشاد فرما رہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر تم ظلم مت کرو. تو یہ 4 مہینے جو ہیں، ان 4 مہینوں میں ظلم کرنا بالکل حرام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان 4 مہینوں کے علاوہ جو 8 مہینے ہیں ان میں ظلم کر سکتے ہیں، ان میں گالی بک سکتے ہیں، ان میں لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. یوں تو 12 مہینوں میں قتال کرنا حرام ہے، لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، اپنے جسم پر، اپنی جان پر ظلم کرنا حرام ہے. لیکن ان 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے خاص کر دیا کہ بالمقابل ان 4 مہینوں میں زیادہ گناہ ہوگا. اگر آپ ان 4 مہینوں میں آپ ظلم کرتے ہیں تو دگنا گناہ ہوگا، اور دگنا آپ مجرم قرار پائیں گے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، حدیث میں بتایا کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے حرمت والے پے در پہ ایک بعد دیگرے ہیں. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ بتاتے ہیں کہ جو یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس مہینے سے پہلے ایک مہینہ ذی-قعدہ کا ہے، اس کو بھی حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا. کیوں قرار دیا گیا؟ تاکہ اس میں لوگ جنگ ختم کر دیں، لڑائی جھگڑے ختم کر دیں، اور ذی الحجہ کے مہینے میں لوگ حج کرنے کے لیے جائیں. اور ایک مہینہ ہے ذی الحجہ کے بعد محرم الحرام کا. کہا کہ محرم الحرام میں لڑائی جھگڑے کو اس لیے حرام قرار دیا گیا، یا اس مہینے کو حرمت والا اس لیے قرار دیا گیا تاکہ لوگ حج کرنے کے بعد امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور چین کے ساتھ اپنے ملکوں میں واپس لوٹ جائیں، اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں. یہ 3 مہینے پے در پہ ایک بعد دیگرے ہیں، اس کی یہ حکمت بتائی گئی. اور ایک مہینہ ہے جس کو حرمت والا قرار دیا گیا ہے، اور وہ رجب کا مہینہ ہے. کہا اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی چاہیں کعبۃ اللہ کا زیارت کرنے کے لیے تو جا سکتے ہیں، اگر کوئی چاہیں بیت اللہ کا عمرہ کرنے کے لیے تو وہ جا سکتے ہیں. یہ 4 مہینوں کی جو ہے فضیلت ہے، یہ 4 مہینوں کی حکمت ہے. حضرات، آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے، یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے. 12 مہینے ہیں اسلام کے، ان میں سے سب سے پہلے مہینے کا نام محرم الحرام ہے. یہ اسلام کا سب سے اول مہینہ ہے. جب مسلمانوں کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو بالکل ماتم چھا جاتا ہے. جب مسلمانوں کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تازیہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. جب مسلمانوں کا یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو عورتیں نوحہ کرنے لگتی ہیں. اور جب غیروں کا مہینہ جنوری کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو غیر اس میں خوشیاں مناتے ہیں، لالٹین جلاتے ہیں اور کبے جلاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. اور یہ غیر نہیں
بلکہ غیر کے دیکھا دیکھی میں مسلمانوں نے بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے. اور مسلمان بھی جب غیر قوم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو خوشیوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور جب مسلمانوں کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بالکل ماتم چھا جاتا ہے. جبکہ یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، جبکہ یہ سوگ کا مہینہ نہیں ہے، یہ تعزیے کا مہینہ نہیں ہے. اس مہینے کی الگ فضیلت ہے، اس مہینے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. اسی مہینے میں 10 محرم بھی ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے. عاشورہ کہا جاتا ہے. اس دن یہودی روزہ رکھا کرتے تھے. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس دن کا احترام یہودی بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان کا احترام مسلمان کیا غیر قوم بھی کیا کرتے تھے، اور اسلام سے پہلے ان کا احترام تھا. اس کا احترام اسلام سے پہلے بھی تھا. حضرات، یہ محرم الحرام جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، محرم کے مہینے میں جو 10 محرم کی تاریخ آتی ہے اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ، اگر کوئی 10 محرم کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اس دن کا روزہ اللہ کے رسول مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے، صحابہ اکرام بھی رکھا کرتے تھے. جب اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں کے یہودی لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہی محرم کا مہینہ ہے، یہی 10 محرم کی 10ویں تاریخ تھی جس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کی ظلم سے نجات پائے تھے. بنی اسرائیل فرعون کے ظلم سے نجات پائے تھے اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا گیا تھا. اسی کی خوشی میں یہ لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو اس کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھا اور یہ فرمایا اگر اگلے سال تک ہم باحیات رہے تو 9 تاریخ کو 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے. ایک روایت میں 11 محرم کا بھی ہے، یعنی 10 کے ساتھ 9 کو داخل کیجئے یا 11 کو داخل کیجئے تاکہ ان یہودیوں کی مخالفت ہو سکے. یہ محرم کا مہینہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے. یہ محرم کا مہینہ بڑی اہمیتوں والا مہینہ ہے. یہ اتفاق کی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم میں شہید کر دیا گیا. 10 محرم میں شہید کر دیا گیا. یہ اتفاق کی بات ہے. ہم 10 محرم کو روزہ اس وجہ سے نہیں رکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں شہید کر دیا گیا، نہیں، بلکہ اس کی فضیلت پہلے سے ہے. یہ اتفاق کی بات ہے کہ اس دن شہید کر دیا گیا. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 محرم میں شہید کر دیا گیا تو اس میں ماتم مناتے ہیں. کیسا ماتم؟ اپنا سینہ نوچتے ہیں، اپنے بال کو نوچتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. وہ ہماری شریعت سے نہیں ہے، ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیس منا من ضرب الخدود، جو گردن کو پھاڑتا ہو، جو سینہ نوچتا ہو اور اپنے بالوں کو نوچتا ہو. لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانہ جاہلیت کی طرح چیخو پکار مچاتا ہو، واویلا مچاتا ہو، سوگ کرتا ہو، ماتم کرتا ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی عورت ماتم کرتی ہے، اگر کوئی عورت نوحہ کرتی ہے اور وہ مر جاتی ہے بغیر توبہ کیے ہوئے تو اس کے جسم پر تارکول کے لباس پہنائے جائیں گے. تارکول کے لباس پہنائے جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ماتم کرے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. عورتوں کے لیے اگر شوہر مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن تک جو ہے وہ ماتم کر سکتی ہے، سوگ منا سکتی ہے. اس کے لیے سنگار جائز نہیں، اس کے لیے بنا ہوا سنگار جائز نہیں ہے.
اس کے لیے زیب و تن جائز نہیں ہے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک دن سے زیادہ وہ ماتم کرے۔ آخر کیا بات ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہوا برسوں سال ہو گئے، کیا بات ہے؟ 61 ہجری میں 10 محرم کی تاریخ تھی، 61 ہجری میں آپ کو شہید کیا گیا، کئی سال گزر گیا لیکن آج بھی ماتم کرتے ہیں، اور ایسا ماتم تعزیہ نکالتے ہیں جس کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ کے رسول عرفات کے مقام پر تھے، اونٹنی پر سوار تھے، اور یہ آیت نازل ہو رہی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میری نعمت کو تم پر تمام کر دی ہے۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں اس اسلام سے راضی ہو گیا۔ کس دین سے راضی اللہ؟ کس اسلام سے اللہ راضی ہے؟ اس اسلام سے جو اسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آیا کرتے تھے۔ اللہ کس دین سے راضی ہے؟ اس دین سے راضی ہے جو دین حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اللہ کس دین سے راضی ہے؟ اس دین سے راضی ہے جو دین نبی جناب محمد رسول اللہ کو دیا گیا۔ اگر کوئی اس اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب کو اپناتا ہے، اگر کوئی اس اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ملک کی طرف تاکتا ہے یا کسی اور مذہب کی طرف دیکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف وہ تاکتا ہے، اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پر عمل کرتا ہے، تو اس کا وہ دین، اس کا وہ مذہب، اس کے وہ کیے ہوئے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، نہیں کیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا، اللہ کے نزدیک اگر کوئی اعمال کیے جائے، اگر کوئی اعمال قبول کے لائق ہے تو وہ دین کے اعمال ہے، وہ اسلام کے اعمال ہیں۔ 352 ہجری میں ایک فرد ہے معیز الدولہ، اس نے اس کا ایجاد کیا تھا، تو سنیوں نے اس سے جو ہے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ سنیوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر بھی جنگیں ہوئی، لڑائی ہوئے، جھگڑے ہوئے، ماننے کو سنیوں نے تیار نہیں ہوا۔ دھیرے دھیرے زمانہ گزرتا گیا اور شیعوں کی دیکھا دیکھی میں مسلمانوں نے بھی اپنا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، اور اس کے شانہ بشانہ یہ بھی کھڑے ہو گئے، اور آج سنی بھی بھاری تعداد میں تعزیہ بناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سوگ کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دن روزہ رکھتے، روزے کا اہتمام کرتے، لیکن اس کے برخلاف انہوں نے یہودیوں کے صف میں کھڑے ہو کر اور شیعوں کے صف میں کھڑے ہو کر مسلمانوں نے دین کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور دین سے ہٹتے چلے گئے۔ اتنا ہٹے کہ شریعت کہتی ہے اگر جب تک تم قرآن اور حدیث کو پکڑے رہو گے کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ اتنا ہٹ گئے کہ قرآن سے بھی ہٹ گئے اور شریعت محمد الرسول اللہ سے ہٹ گئے، قرآن سے ہٹے اور رسول کی حدیث سے بھی ہٹ گئے۔ جب ہٹ گئے تو گمراہ ہو گئے، ہر جگہ مار کھانے لگے، ہر جگہ لات جوتا کھانے لگے، ہر جگہ ذلیل، ہر جگہ مقہور، ہر جگہ ذلیل کیے جانے لگے اور ہر جگہ ان کو بدنام کیا جانے لگا۔ کوئی حیثیت نہیں، اپنے ملک ہندوستان میں بھی کوئی حیثیت نہیں، نہ دوسرے ملکوں میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسلمانوں کو ایک مزدور سمجھا جانے لگا، مسلمانوں کو ایک کمزور سمجھا جانے لگا، مسلمانوں کو ایک حقیر سمجھا جانے لگا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے رسول کی رسالت سے بغاوت کر لیا ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیتوں کو چھوڑ دیا ہے۔
اس کا علاج ایک ہی ہے کہ ہم قرآن کو لازمی پکڑیں، اس کا علاج ایک ہی ہے کہ ہم حدیث رسول کو لازمی پکڑیں، تب اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنے توحید کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ جب تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر توحید مضبوط نہ ہو جائے، ہم ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے، ایسے ہی کمزور سمجھے جاتے رہیں گے، ایسے ہی حقیر سمجھے جاتے رہیں گے۔ حضرات، یہ آنے والا مہینہ محرم کا ان کی بڑی فضیلت ہے۔ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ، اگر کوئی 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے اور یہودیوں کی مخالفت میں ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھتا ہے، یا 9 محرم کو اور 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کو ملا لیجئے، یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کو ملا لیجئے، اگر کوئی 2 دن کا روزہ رکھتا ہے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ، گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لہٰذا جب وہ دن ہمارے سامنے آئے تو ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔